السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آثار قیامت کے تعلق سے کچھ حدیثیں آپ نے سماعت کی۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن قیامت کا بیان آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان ہوگا۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف نہ لائیں، یعنی جب تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اسی تعلق سے حدیث پاک سماعت کریں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا میرے گھر والوں میں سے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر دی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کا بادشاہ ایسا شخص نہ بنے اور رجل من اہل بیتی جو میرے گھرانے سے ہوں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں سے ہوں گے، آپ کی آل میں سے ہوں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطیو اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اور ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہا، یعنی ایک دن باقی رہا ہوتا تو اللہ اس دن کو دراز فرما دیتا، حتیٰ کہ اس دن میں ایک شخص بھیجتا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہے۔ وہ آسمان و زمین کو انصاف و عدل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری تھی، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص یعنی وہ بادشاہ آ کے رہے گا اگر بالفرض قیامت کو ایک ہی دن باقی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا آنا ایسا ہی لازم اور ضروری ہے کہ اگر قیامت کو ایک ہی دن باقی رہے گا فرض کر لو تو اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کو دراز کر دے گا، وسیع کر دے گا، بڑھا دے گا، یہاں تک کہ وہ دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور ان کی علامت یہ ہے کہ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، یعنی ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور وہ زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے اور ظلم و زیادتی کو، ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے۔ یہاں پہ رافضیوں کا بھی رد ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا نام محمد ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ۔ تو یہاں پہ روافض یعنی شیعوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کا نام محمد ابن حسن عسکری ہے۔ یہ غلط ہے کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات کی خبر دی۔ اور پھر
ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے اس بات کو اور تقویت ملتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری اولاد سے اور اولاد فاطمہ سے ہے، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے ان کا نام محمد ہوگا، اور مہدی اس لیے کہیں گے کیونکہ وہ لوگوں کو ہدایت پر گامزن کریں گے، لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کی طرف راغب کریں گے، یعنی ہدایت دینے والے مہدی کا معنی، اس لیے آپ کو مہدی کہا جائے گا۔ یقول المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں اولاد سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ سے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، اور وہ دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحسن منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ مجھ سے قرب رکھیں گے، ایک تو میری اولاد سے ہوں گے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مشابہ ہوں گے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیتی جاگتی تصویر کہہ لیجئے کہ صورتاً سرکار سے مشابہ ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دکھیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، یعنی زمین پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ہوگا، غریب ستائے جا رکھے ہوں گے، ظالم مظلوموں پر ظلم کرنا اپنا پشتینی حق سمجھ رہا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ایسے ماحول میں ان کی آمد ہوگی اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یملکو 7 سنین، وہ 7 سال سلطنت کریں گے، یعنی 7 سال ان کی حکومت رہے گی، 7 سال وہ بادشاہ اسلام رکھیں گے، ان کی خلافت 7 سال رہے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے قصے کے بارے میں پھر آئے گا ان کے پاس، یعنی حضرت امام مہدی اتنے سخی ہوں گے، اور چونکہ جیسے صورتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہے تو سیرتاً بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی بارگاہ میں ایک شخص آئے گا، کہے گا کہ اے مہدی مجھے دیجیے، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیں گے، اور آپ اس سے کہیں گے کہ اس کے دامن میں ہے، اس کے کپڑے میں آپ لپ بھر کے ڈالتے رہیں گے، اس کی جھولی میں آپ مانگنے والا جب آئے گا اور آپ سے مانگے گا تو آپ لپ بھر بھر کے اس کی جھولی میں ڈالیں گے، دیتے جائیں گے، جس قدر اٹھانے کی وہ طاقت رکھتا ہے، یعنی جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے اتنا آپ اسے دیں گے۔ تو گویا وہ سیرتاً بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پر ہوں گے۔ جیسے بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی سائل آتا تو آپ کبھی منع نہیں فرماتے اور اتنا دے دیتے کہ وہ اٹھا نہیں پاتا، جیسے کہ حضرت عباس کو آپ نے اتنا دیا کہ گٹری ان سے نہ اٹھ سکی، اتنا حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ عطا کریں گے۔ جیسا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی سائل آتا تو خالی نہیں جاتا تھا، ایسی حضرت امام مہدی کی بارگاہ میں جب کوئی ضرورت مند آئے گا، جب کوئی سائل آئے گا تو آپ اسے نوازیں گے، اسے عطا کریں گے اور اتنا دیں گے کہ وہ اٹھا نہیں پائے گا۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیسے ہوگا، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیسے کریں گے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، یہ خلیفہ کون ہے؟ تو اس تعلق سے
کچھ نہیں ملتا. ہاں جو امام مہدی سے پہلے خلیفہ ہوں گے جب ان کا انتقال ہو چکا ہوگا تو لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ اب کسے خلیفہ بنایا جائے, اب کسے بادشاہ بنایا جائے. تو ایک شخص اہل مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا اور وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. وہ مدینہ شریف سے نکل کر مکہ شریف چلے جائیں گے اور وہاں جا کے وہ چھپ جائیں گے کہ کہیں لوگ آپ کو جو ہے خلیفہ نہ بنا دیں. آپ بھاگیں گے سلطنت سے, حکومت سے, سلطنت سے متنفر ہوں گے آپ کو بادشاہت کی اور حکومت کی کچھ چاہت نہیں ہوگی. تو لوگ آپ کو نکالیں گے اور نکال کر لائیں گے, حالانکہ وہ اسے پسند نہ کریں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند نہیں کریں گے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے, لیکن لوگ آپ کو لائیں گے اور پھر مقام ابراہیم اور سنگ اسود کے درمیان بیعت کریں گے. یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ جو ہے مقام ابراہیم اور سنگ اسود کے درمیان جو حصہ ہے جسے حتیم کہتے ہیں, وہاں پہ آ کر جو ہے تو بیعت ہوگی اور آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے. اور ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا. جب ملک شام میں یہ خبر پہنچے گی کہ خلیفہ کا ظہور ہو چکا ہے, امام مہدی آ چکے ہیں, تو اس وقت ملک شام کا جو بادشاہ ہوگا وہ مشرک ہوگا اور دشمن اسلام ہوگا. وہ ایک لشکر بھیجے گا حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے. لیکن جب وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان آئے گا تو وہ دھنس جائے گا, یعنی زمین میں اس کا پورا لشکر دھنس جائے گا, زمین کے اندر دفن ہو جائے گا. جب آپ کی یعنی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت مشہور ہوگی تو, اور جب لوگ یہ دیکھیں گے ان دھنسنے والوں میں سے ایک ہی آدمی زندہ بچے گا اور وہ جا کر لوگوں کو خبر دے گا کہ عجب واقعہ ہوا, ہم تو گئے تھے امام مہدی اور ان کے لشکر پہ حملہ کرنے کے لیے, لیکن زمین میں ہمارا ہی لشکر دھسا دیا گیا, وہ ایک اکیلا باقی رہے گا. اور جب یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضرت امام مہدی ذاکر ہوئے ہیں اور ان کی کرامت سے ایک لشکر زمین کے اندر دھس چکا ہے, تو جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ان کے پاس آئیں گے, یعنی حضرت سید امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی اور آ کر جو ہے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ملک شام کے جو ابدال ہیں, دنیا میں 70 ابدال ہیں جس میں سے 40 ابدال ملک شام میں رہتے ہیں, جیسا کہ باب اویس القرنی ہے نا, باب ذکر یمن و شام و اویس القرنی. اس باب کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے. کسی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی, آپ کو ملک شام والوں نے اتنا ستایا ہے, آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ملک شام والوں کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں, جبکہ میں نے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ابدالوں کی برکتوں کے طفیل زمین پر پانی برساتا ہے اور زمین سے سبزہ اگاتا ہے اور بلاؤں کو دور کرتا ہے. ابدال انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے جب کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو مومنین میں سے کسی ایک کو ان کی جگہ پہ متعین کر دیا جاتا ہے, یعنی ان کا بدل وہاں پہ موجود کر دیا جاتا ہے, اس لیے انہیں ابدال کہا جاتا ہے. ان کی تعداد 70 ہے, 30 پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور 40 صرف ملک شام دین اور مومنان کے اکابر اولیاء اکرام, مشائخ اکرام, علماء اکرام, بزرگان دین اور مومنین اور عراق والے, یہ سب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت کہ آپ کی کرامت سے ایک لشکر زمین میں دھس گیا, اس کرامت کا جب چرچا سنیں گے تو آئیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب کے ہوں گے, وہ ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا, یعنی بنو کلب کا یہ شخص ہوگا اور یہ لشکر کشی کرے گا. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جنگ ہوگی اور وہ ان پر غالب آئیں گے, یعنی حضرت امام مہدی اور آپ کا لشکر جو ہے غالب آئے گا. وہ بنو کلب کا لشکر ہوگا, یعنی بنو کلب جو قبیلہ ہے یہ لوگ حملہ کریں گے اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر غالب آئیں گے. وہ لوگوں میں ان کے نبی کی سنت پر عمل کرے گا, یعنی وہ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے اور سنت مصطفیٰ کی تبلیغ کریں گے, لوگوں کو سنت مصطفیٰ پر عمل کی دعوت دیں گے, لوگوں کے اندر سنت مصطفیٰ کی رغبت پیدا کریں گے.
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور اسلام زمین میں اپنی گردن بچھا دے گا، یعنی پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، زمین میں گردن اسلام اپنی پھیلا دے گا، پھر وہ 7 سال قیام کریں گے، یعنی جب آپ کی بیعت ہوگی، آپ کی خلافت کا چرچا ہوگا، اس کے بعد سے آپ 7 سال قیام کریں گے اور پھر وفات پا جائیں گے اور ان پر مسلمان نماز پڑھیں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر دی کہ جب زمین پر ظلم و ستم ہوگا، ظالموں کا دور دورہ ہوگا، اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا اور پورا عراق، پورا ملک شام، عرب آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر ملک شام پہنچیں گے اور پھر وہاں پہ ایک لشکر جرار تیار ہوگا اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لشکر کشی کریں گے اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں ان سے جنگ ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بلا کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پہنچے گی، حتیٰ کہ آدمی جائے پناہ نہ پائے گا جہاں ظلم سے پناہ لے، تو اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے گھر والوں سے ایک شخص کو بھیجے گا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی سرکار نے اسی بات کی خبر دی کہ زمین پر بہت ظلم و ستم ہوگا، آدمی کو پناہ نہیں ملے گی، لوگ گھبرائیں گے کہ جائے تو جائے کہاں، کہیں انصاف نہیں ملے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا اور لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور پھر ان سے یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین و آسمان کے رہنے والے راضی ہوں گے، یعنی زمین پر انسان اور آسمان پر فرشتے ان سے راضی ہو جائیں گے، ان کا رب ان سے راضی ہوگا، آسمان اپنا کوئی قطرہ نہ چھوڑے گا مگر وہ برسا دے گا بہتا ہوا، اور زمین اپنی کوئی سبزی نہ چھوڑے گی مگر اگا دے گی۔ یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ظہور ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، تو اس وقت آسمان سے برکتیں اتریں گی اور بارش بھرپور نازل ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ظلم و ستم کی وجہ سے قحط پڑا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جب زمین پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جب ظلم و ستم ہوتا ہے، جب مظلوموں کو ستایا جاتا ہے، جب مجبوروں کو پریشان کیا جاتا ہے، جب ناحق بے قصوروں کا قتل کیا جاتا ہے، تو اس وقت بارش رک جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، بے انصافی ہوتی ہے، زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو آسمان سے بارش رک جاتی ہے، اور جب بارش رکتی ہے تو زمین سے سبزہ بھی نہیں اگتا ہے، کیونکہ زمین کو پانی نہیں ملے گا تو فصل کہاں سے ہوگی، ہریالی کیسے نکلے گی، زمین سے روزی کیسے نکلے گی۔ تو گویا ظلم و ستم کی وجہ سے بارشیں رک چکی ہوں گی، زمین سے سبزہ نہیں اگے گا۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عدل و انصاف قائم کریں گے کہ آپ کے عدل و انصاف کی برکتوں کے طفیل زمین پر بارش، بھرپور بارش ہوگی اور پھر زمین سے سبزہ نکلے گا اور بھرپور سبزہ نکلے گا، حتیٰ کہ زندہ لوگ مردوں کی تمنا کریں گے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے پہلے جو مر چکے ہیں، جنہوں نے تکلیف کی زندگی دیکھی، جنہوں نے قحط اور مصیبت کا زمانہ دیکھا ہے، کاش آج وہ زندہ ہوتے تو وہ یہ برکتیں بھی دیکھ لیتے، آج اس دور کی وہ نعمتیں دیکھ لیتے جو حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دنیا والوں کو رحمتیں اور نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی ملیں گی، زمین برکتوں کا گہوارہ ہو جائیں گی، زمین پر کوئی پریشان حال نہیں رہے گا، ہر آدمی خوشحال رکھے گا اور وہ بڑی خوشی سے زندگی بسر کرے گا۔ اسی حالت میں آپ 7 سال زمین پر حکومت کریں گے اور پھر جو ہے تو آپ کا وصال ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، کیونکہ جب عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، جب عدل و انصاف کا زمانہ ہوتا ہے تو پھر شیر اور بکری بھی ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتی ہے،
اب یہ وہ دور ہوگا کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے، اور حتیٰ کہ آدمی سے اس کے کوزے کا پھندا، یعنی جس کوزے میں وہ پانی بھرتا اس کا پھندا، اس کا بند جو ہے تو اس سے بات کرے گا، اور اس کے جوتے کا تسمہ، اس کی جوتے کی لیس جو ہے تو اس سے باتیں کریں گی، اور اس کی ران اسے وہ سب کچھ خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی سے جو ہے جانور کلام کریں گے۔ یہاں پہ محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک اپنے اصلی معنی پہ ہے اور بلا وجہ اصلی معنی کو بدلنا نہیں چاہیے، یعنی واقعی جیسے آج کے دور میں یا گزشتہ زمانے میں اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے یقیناً جانوروں نے باتیں کی ہے، لیکن اب قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا کہ ہر مومن و مشرک، ہر بندے سے اس کا جانور جو ہے تو کلام کرے گا، جانور اس سے انسانوں کی زبان میں بات کرے گا۔ جیسا کہ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر روایت بیان کی ہے کہ ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کیا، چرواہا درمیان میں آ گیا اور بھیڑیے کو مار کے ہکالا، تو بھیڑیا بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ چرواہا آج تو میرے اور میرے روزی کے درمیان آیا، یعنی تیری وجہ سے آج میں بھوکا رہ گیا۔ تو چرواہا تعجب سے کہتا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ ایک جانور، ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چرواہا بھیڑیے کے کلام کرنے پر، بھیڑیے کے باتیں کرنے پر حیرت کا اظہار کرے گا، تو بھیڑیا نے کہا کہ اے چرواہے، مجھے تو اس بات پر تعجب ہے، اس سے زیادہ اس بات پر تعجب ہے کہ اس گھاٹی، اس پہاڑی کے پیچھے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور تو نے ابھی تک ان پر ایمان نہیں لایا، تو نے ابھی تک ان کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو پھر چرواہے نے بھیڑیے سے پوچھا کہ وہ نبی کون ہے؟ تو پھر بھیڑیے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے، کہا وہ آخری نبی ہیں اور وہ عدل و انصاف لوگوں میں قائم کر رکھے ہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رکھے ہیں۔ تو چرواہا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جا کر ان سے ملاقات کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میرے بھیڑیوں کی یعنی میری جانوروں کی اور بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو بھیڑیا کہتا ہے کہ تو جا، تیرے جانوروں کو میں چراؤں گا۔ چرواہے نے بھیڑیے پر اعتماد کیا اور اپنی بکریاں اس کے حوالے کر کے، اس کے سپرد کر کے وہ گھاٹی کے پیچھے پہنچا۔ جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی وہ آپ کے قریب پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے دیکھا اور صحابہ سے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کی تبلیغ ایک بھیڑیے نے کی ہے، یعنی یہ وہ آدمی ہے کہ جسے دین کی دعوت ایک جانور نے دی ہے، ایک بھیڑیے نے دی ہے۔ تو قریب آیا اور کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، ایک بھیڑیے نے جو ہے تو مجھے اس بات کی رغبت دلائی کہ میں آپ پر ایمان لاؤں، اسلام قبول کروں۔ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی شہادت دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چرواہے، تو جا، بھیڑیا اپنے وعدے کا سچا ہے، جیسا تو نے اسے چھوڑ کر آیا تھا اسی حال میں بھیڑیے کو پائے گا، یعنی وہ اسی حال میں بکریوں کی حفاظت کر رکھا ہے، اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ جب چرواہا پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بھیڑیے نے ایک بکری کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور بکریوں کی حفاظت کر رکھا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے۔ بتائیے، ایک جانور اور ایک بھیڑیے کو رب تبارک و تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا کہ ایک چرواہے کو ایک بھیڑیے کی وجہ سے ایمان ملا۔ تو جیسا اس بھیڑیے نے اس چرواہے سے گفتگو کی، ہم کلام ہوا، اسی طریقے سے قیامت کے قریب جانور انسانوں سے باتیں کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے برسوں میں سے ایک برس جس میں آپ کی وفات ہوئی، ٹڈی کم ہو گئے۔ ٹڈی جو ہے نا، ایک جانور ہے، اور وہ جانور جو ہے تو ختم ہو گیا۔ دیکھیے، میں آگے کی روایت پہ پہنچ گیا، خیر اب شروع کیا ہوں تو آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ٹڈی ایک جانور ہے جسے جند اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا لشکر۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اور جس علاقے سے گزرتے ہیں وہاں پہ بالکل آفتیں مچا دیتے، کھیتی کی کھیتی وہ چٹ کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ٹڈی جب کم ہو گئے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اسی سال کی یہ بات ہے، تو آپ اس سے بہت غمگین ہوئے۔ تو آپ نے ایک سوار یمن کی طرف اور ایک سوار عراق کی طرف
اور ایک سوار ملک شام کی طرف بھیجا، کہا کہ جاؤ ٹڈی کا پتہ کرو۔ ٹڈی کے متعلق سوال فرماتے تھے کہ کیا کچھ ٹڈیاں دیکھی گئیں؟ تو آپ کے پاس وہ سوار جو یمن گیا تھا مٹھی بھر ٹڈیاں لایا اور آپ کے سامنے بکھیر دیں۔ جب انہیں دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا، اور فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے 1000 امتیں پیدا کی، جن میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 خشکی میں ہیں۔ یہاں امتوں سے مراد مخلوق ہے، اور یوں تو اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن یہاں پہ اختصار کے طور پر حضرت عمر فاروق اعظم نے بیان فرمایا۔ اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے، یعنی ٹڈی ہلاک ہو جائیں گے، اور جب ٹڈی ہلاک ہو جائیں گی تو دوسری امتیں لگاتار ہلاک ہوں گی، جیسے لڑی کا دھاگا۔ جیسے آپ موتیوں کا ہار توڑ دیں تو ایک کے بعد ایک موتی گرتا ہے، تو ایسی ہی یہ مخلوق بھی ہلاک ہوتی جائیں گی۔ ان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ہلاک ہوگا، یعنی ٹڈی کی ہلاکت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ٹڈی جو ہے تو یہ ہلاک ہوتے چلے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو آپ کے ہاتھ پر اس زمانے کے قطب، ابدال، یہ سب بیعت کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ ہی خلافت راشدہ قائم کریں گے، اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور آپ منصب غوثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے، یعنی آپ غوث اعظم ہوں گے۔ جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غوثوں کے غوث یعنی غوث ہر غوث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے دو وزیر ہیں۔ جو غوث ہوتا ہے اس کے دو وزیر ہوتے ہیں، ایک وزیر دست چپ، ایک وزیر دست راست، یعنی ایک داہنی جانب والا وزیر، ایک بائیں جانب والا وزیر۔ جو بائیں جانب وزیر ہوتا ہے اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، اور جو داہنی جانب وزیر ہوتا ہے اس کا مقام کم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہوئے، اور یہ حقیقت ہے۔ صوفیان کرام فرماتے ہیں کہ جب تک نبی باحیات ہوتے ہیں تو تمام مراتب، تمام درجات، یہاں تک کہ مقام قطبیت، غوثیت اور جتنے بھی مراتب ولایت، یہ سب نبی کے پاس ہوتے ہیں، اور نبی کے وصال ظاہری کے بعد نبی کے نیابت میں یہ سارے مراتب اور درجات جو ہے تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وزیر ہوئے، اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اب مقام غوثیت کبریٰ پر یعنی غوث اعظم حضرت عمر فاروق اعظم ہوئے، اور حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وزیر ہوئے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہوا تو مقام غوثیت کبریٰ پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وزیر ہوئے۔ اور جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ہوا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہوئے، اور حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات آپ کے وزیر ہوئے۔ یہ سلسلہ مقام غوثیت کبریٰ یکے بعد دیگر اس طرح سے منتقل ہوتا رہا۔ حضرت سیدنا خواجہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور پھر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مقام غوثیت کبریٰ پر ہمارے اور آپ کے غوث اعظم الشاہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہے کب تک؟ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک۔ جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا تو اب مقام غوثیت کبریٰ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور اب غوث اعظم حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو گویا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرب قیامت جب تشریف لائیں گے تو جہاں پہ آپ امیر المومنین ہوں گے، خلیفۃ المسلمین ہوں گے،
گے وہیں پہ آپ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے۔ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں سے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہے جن کی خبر دی گئی۔ چلتے چلتے ایک حدیث پاک نسائی شریف کی میں آپ کو اور سناؤں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر ابن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا من اشراط الساعۃ ان یفشو المال ویکثر وتفشو التجارۃ ویظہر العلم ویبیع الرجل البیع فیقول لا حتی استأمر تاجر بنی فلان ویلتمس فی الحی العظیم الکاتب فلا یوجد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بیان فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال و دولت کا پھیلاؤ ہو جائے گا، یعنی مال و دولت جو ہے تو یہ پھیل جائیں گے اور بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی مال بہت زیادہ بھی ہوگا اور مال جو ہے تو بہت زیادہ پھیل بھی جائے گا۔ تجارت کو ترقی ہوگی اور علم اٹھ جائے گا، یعنی تجارت کو ترقی ہوگی۔ اب یہ سلسلے وار آپ پوری چیز کو ملاتے جائیں، ایک ایک کڑیاں ملاتے جائیں کہ مال پھیلاؤ مال کا بہت زیادہ ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے مال بہت زیادہ بھی ہو جائے گا اور تجارت بھی جو ہے تو پھیل جائے گی، تجارت کو ترقی ملے گی، پوری دنیا میں تجارت پھیلے گی۔ یہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جبکہ تجارت محدود دائرے میں ہوا کرتی تھی۔ کوئی تاجر یمن میں جا کے تجارت کرتا تھا، کوئی ملک شام میں جا کے تجارت کرتا تھا، کوئی ہندوستان میں آ کے تجارت کرتا تھا، کوئی یوروپ میں اور ترکستان میں جا کے تجارت کرتا تھا۔ غرض کے تجارت کے انداز الگ ہوا کرتے تھے اور ہر چیز ہر جگہ پہ مہیا نہیں ہوا کرتی تھی۔ جیسے عرب کے لوگ مکہ شریف، مدینہ شریف اور حجاز کے لوگ اگر ملک شام کبھی تجارت کے لیے گئے تو وہ کھجور کے بدلے میں اناج لے کر آتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں تجارت اس طرح سے بھی ہوا کرتی تھی کہ کھجور کے بدلے میں اناج لاتے تھے، پھر اناج دوسرے ملک میں لے جا کر کپڑے کے بدلے میں بیچتے تھے، کپڑے کے بدلے پھر وہ ہتھیار لاتے تھے۔ تجارت سامان کے بدلے میں بھی ہوا کرتی تھی، اور جیسے جو چیز ملک شام میں ہے تو وہ یمن میں نہیں ملا کرتی تھی، جو یمن میں وہ ہندوستان میں نہیں ملا کرتی تھی، تو تاجروں کے انداز بھی الگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب تجارت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر چیز ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، اور تجارت کو بہت زیادہ ترقی ہوئی کہ ایک ہی تاجر، جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے ایک بزنس مین، ایک آدمی بامبے سے بھی خریدی کر رہا ہے، وہی آدمی کلکتہ سے خریدی کر رہا ہے، وہی آدمی دلی سے خریدی کر رہا ہے۔ غرض کے جو ویرائٹی بامبے میں اسے نہیں مل رہی ہے تو اسی قسم کی، جیسے کپڑے کی ایک ویرائٹی کلکتہ میں ہوتی ہے، وہ ویرائٹی اسے بامبے میں نہیں مل رہی ہے تو وہ ویرائٹی بامبے میں نہیں ملتی ہے، جو بامبے میں مل رہی ہے وہ چنئی میں نہیں ملتی ہے، جو چنئی میں ہے وہ دلی میں نہیں ہے۔ غرض کے کسی بھی تجارت کو آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ کپڑوں کی تجارت ہو، جوتے چپل کی تجارت ہو، کھانے پینے کی چیزوں کی تجارت ہو، غرض کے ہر ایک تجارت کے معیار بدل چکا ہے، تجارت بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کو بہت ترقی ملے گی، اور یہی وہ دور ہے یہاں تک کہ وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ، ایک آدمی کوئی چیز بیچے گا، ایک آدمی کسی چیز کی تجارت کرے گا، بیچے گا، فَيَقُولُ، اور پھر اس کے بعد وہ کہے گا لا حتی استأمر تاجر بنی فلان، یعنی ایک آدمی ایک چیز کو بیچے گا، اس چیز کی بیع کرے گا، تجارت کرے گا، لیکن جب بیچے گا تو کہے گا کہ نہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی اسے روک دے گا۔ کیوں روک دے گا؟ وہ رکو، ابھی میں نہیں بیچتا۔ استأمر تاجر بنی فلان، وہ کہے گا کہ ابھی تھوڑا سا رک جاؤ، ہے نا، میں فلاں قبیلے کے، ہے نا، فلاں قبیلے کے تاجر سے تھوڑا مشورہ کر لوں، ہے نا، یعنی میں یہ سودا ابھی نہیں کرتا، وہ سودے کو روک دے گا اور کہے گا کہ سودا ابھی نہیں کرتا، رک جاؤ جب تک کہ میں فلاں آدمی سے مشورہ نہ کر لوں۔ اب بتائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں اشارتاً اس دور کی ترقی کی خبریں دے رکھے ہیں کہ ایک چیز آپ نے بامبے میں خریدی، آپ بامبے گئے، بامبے میں جا کے وہ چیز خریدی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم رک جاؤ، میں یہ چیز ابھی نہیں بیچتا، فلاں قبیلے کے یا فلاں شہر کے تاجر سے میں مشورہ کر لوں، اس کے بعد یہ چیز بیچوں گا۔ اب آپ کو جلدی ہے کیونکہ وہ اس تاجر سے کب مشورہ کرے گا، کیا کرے گا، کب آئے گا۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ آدمی مشورہ بھی کرتا ہے۔ بہت ساری چیز آپ بھی خریدتے ہیں یا کسی کو بیچنا چاہتے ہیں، مان لیجئے کوئی چیز آپ سے کوئی خریدنا چاہ رہا ہے
اور آپ نے اس سے کہا کہ بھائی فلاں آدمی سے میری بات ہو چکی ہے لیکن ابھی سودا پکا نہیں ہوا، تم رک جاؤ، پہلے میں اس آدمی سے بات کر لیتا ہوں کہ وہ لے رہا ہے یا نہیں، اگر وہ لے لے گا تو میں پھر تمہیں نہیں بیچوں گا، اور اگر وہ نہیں لے رہا تو تب تمہیں بیچ دوں گا۔ لیکن یہ اس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ جب یہ چیزیں بڑی محال تھی، اگر کوئی تاجر یمن میں کوئی چیز لینا چاہتا ہے اور وہاں کا آدمی کہے کہ نہیں بھی رک جاؤ، میں ملک شام کے فلاں گھرانے کے تاجر سے بات کر لوں، تو بتائیے کہ اس سودے کو کتنا وقت لگ جائے گا، کتنے سال لگ جائیں گے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر قیامت کے لیے دی ہے کہ قیامت کے پہلے ایسا ہوگا، تاجر کوئی چیز بیچے گا اور بیچنے سے پہلے کہے گا کہ رک جاؤ، میں فلاں قبیلے کے آدمی سے مشورہ کر لوں اور پھر اس کے بعد یہ چیز بیچوں گا۔ تو وہ مشورہ کیسے کرے گا؟ تو یہ چیز بتا رکھی ہے کہ وہ وہیں پہ کھڑے کھڑے مشورہ کر لے گا کہ میں یہ چیز بیچوں یا نہ بیچوں۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً خبر دے دی کہ ترقی اتنی ہو جائے گی کہ ایک تاجر وہیں پہ کھڑے کھڑے دوسرے تاجر سے یعنی دوسرے بزنس مین سے مشورہ کر لے گا کہ میں یہ چیز بیچوں یا نہ بیچوں، اور وہ مشورہ کائے پہ کرے گا؟ فون پہ کرے گا، وہ مشورہ موبائل پہ کرے گا۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی زمانے میں خبر دے دی کہ ایسے آلات، ایسی چیزیں یعنی موبائل اور یہ فون وغیرہ وجود میں آئیں گے کہ ایک تاجر جب تجارت کرے گا، کوئی چیز بیچنا چاہے گا تو خریدار کو روک دے گا اور کہے گا کہ رکو میں فلاں سے مشورہ کر لوں، اور وہ وہیں پہ کھڑے کھڑے اس سے مشورہ کر کے وہ چیز بیچ دے گا۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس کی خبر دے دی، اور پھر اسی کے آگے حدیث کا جو ٹکڑا ہے اسے بھی آپ سماعت کریں اور میرے آقا کا علم غیب دیکھیں۔ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ عَظِيمِ الْكَاتِبِ فَلَا يُوجَدُ، ایک بڑی آبادی میں کاتبوں کو تلاش کیا جائے گا، یعنی کاتبوں کو تلاش کیا جائے گا جو تجارت کا حساب کتاب یہ وہ لکھ لے، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا بہی کھاتے وغیرہ بنائے جاتے تھے، تو کاتب کو تلاش کیا جائے گا کہ ہمارا حساب کتاب جو ہے تو وہ نوٹ کر لے اور لکھ لے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ پوری آبادی میں کوئی کاتب اور لکھنے والا نہیں ملے گا۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کے بھی اشارہ دے دیا کہ ایسے ایسے آلات اور کمپیوٹر اور یہ چیز جمع ہوگی کہ پورا کے پورا ایک دفتر ایک لیپ ٹاپ کے اندر جمع ہو جائے گا، پورا کی پورا دفتر ایک کمپیوٹر کے اندر جمع ہو جائے گا، دنیا اتنی ترقی پہ پہنچ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا بڑی تیز اور فاسٹ ہو جائے گی، تجارت بڑھ جائے گی اور علم اٹھ جائے گا، اور لوگ جگہ پہ کھڑے کھڑے مشورے کرنے لگیں گے دوسرے تاجروں سے۔ تو گویا یہ ساری علامتیں قیامت کی ہے۔ مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ قیامت حقیقی چیز ہے، بالکل آنے والی، اور جب آئے گی تو کسی کو اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت قائم ہو کے رہے گی۔ ایک مسلمان کو قیامت کی حقانیت پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ قیامت کا یقین رکھے اور قیامت کی تیاری کرے، اور قیامت کی تیاری یہی ہے کہ اپنے اعمال کو سدھارے، نیک کام کرے، عبادتوں میں مشغول ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہے، کیونکہ موت حقیقی ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی ناکام ہو کے دنیا سے جائے، جیسا کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ مسلمان اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے موت نہ آ جائے، کہیں مجھے کامیابی ملنے سے پہلے موت نہ آ جائے، کہیں توبہ کرنے سے پہلے موت نہ آ جائے، کہیں مجھے اپنے برے کام کو چھوڑنے سے پہلے موت نہ آ جائے۔ مسلمان اس چیز سے ڈرتا ہے، اس لیے خدا کے لیے توبہ کرے اپنے گناہوں سے اور آج ہی سے سارے برے کام چھوڑ دے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو جھکا دے، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ تمام گناہوں پہ ندامت کے ساتھ آنسو بہائے اور گڑ گڑا کے توبہ کرے کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ اب کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہمیں اپنی توبہ پر استقامت اور استقلال عطا فرما، نیکیوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے، خرافات سے، بیہودہ چیزوں سے دور رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، پرہیزگار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔